السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق احمد عطاری حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر کے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹرانسجنڈر بل، کیا حقائق ہیں اور کیا تفصیل ہے، عرض کرتا ہوں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح میرا اور آپ کا یہ محبتوں بھرا اور علمی تعلق برقرار رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایسے پرفتن دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں مسلمان کہلانے والے ہی اسلامی احکامات کا قتل عام کیے جا رہے ہیں اور شرعی احکامات کی سر عام دھجیاں بکھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب ہمارے اعمال بد کے سبب ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے تو ہم اس عذاب کو سائنس کی نظر کر دیتے ہیں کہ فلاں سبب سے یہ زلزلہ آیا، فلاں سبب سے یہ عذاب نازل ہوا۔ بدقسمتی کے ساتھ سیاسی لیڈران اس کو مخالف حکومتی وزراء کی نااہلی قرار دے دیتے ہیں۔ اینکرز کو ایک نیا موضوع مل جاتا ہے اور وہ کچھ دن تک کے لیے اس پر ٹاک شوز کر کے، ٹی وی شوز کر کے کچھ نہ کچھ پیسے کما لیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو شخص جس سیاسی لیڈر کے ساتھ وابستہ ہے اس کو اپنے لیڈر کے علاوہ سب چور اور ڈاکو نظر آتے ہیں اور وہ اپنے لیڈر کی جملہ خرافات کو عین دین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ افسوس کہ افسروں اور لیڈروں کی لوٹ مار کے باوجود میڈیا کے ذریعے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مولویوں کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر رہا۔ ہمارے سیاسی لیڈران ویسے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اسلام مخالف کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی بل پیش کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ سب کے سب متحد ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر قانون پاس ہوا، یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی انتہا درجے کی نااہلی اور انگریزوں کی غلامی پر واضح ترین دلیل ہے۔ یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسمبلی میں موجود جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو اس بل کی حقیقت کا علم نہ ہوگا اور نہ ہی ان کو اس کے نتائج سے کوئی لینا دینا ہوگا۔ وہ سیاسی لیڈر عمران خان جو اپنی تقریروں کے اندر اسلامک ٹچ دے کر ریاست مدینہ کا نام لے کر آزادی کا چورن بیچ رہا ہے، وہ بھی اس شرعی قانون کی خلاف ورزی پر جو انگریزی قانون ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس پر بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ پھر وہ فضل الرحمان جو مذہب کا، دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس نے بھی اس مسئلے پر چپ سادھ لی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کئی مہینوں کے بعد جب اس کو کوئی اپنا سیاسی مفاد نظر آئے تو یہ اس پر ایک ریلی نکال کر کے ہیرو بن جائے۔ جس طرح کہ ختم نبوت کے مسئلے پر وقت پر یہ کچھ بھی نہیں بولا، لیکن جیسے ہی کچھ عرصے کے بعد اس کو اپنا ایک سیاسی مفاد دکھا تو اس نے دھرنا دے دیا۔ جب اس مولوی نما شخص نے مرنا ہے تو اس کے چاہنے والے، اس کے بلینڈ فالوورز نے حقائق کا قتل عام کرتے ہوئے اس کے بارے میں یہ لکھنا ہے کہ ملک پاکستان میں دین کے خلاف جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو مولانا نے سب سے پہلے حق کی آواز بلند کی۔ اسی طرح کہ جیسے پاکستان بنتے وقت جن لوگوں نے مخالفت کی تھی ان کی اولادیں آج آزادی کی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہیں۔ ویسے تو ٹی وی شوز کے ذریعے کئی سارے اینکرز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مولوی لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آپ کے سامنے مولوی سوچ کے اعتبار سے اس ٹرانسجنڈر قانون کی کچھ قباحتیں پیش کرتا ہوں تاکہ سننے والوں میں جو ذی شعور ہو وہ اس بل کی قباحتوں کو سمجھ سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان سیاسی لیڈروں کی جہالت اور احمقانہ پن کو بھی سمجھ سکے اور یہ بھی سمجھ سکے کہ یہ لوگ کس قدر بیوقوف اور انگریز کے اعلیٰ درجے کے غلام ہیں۔ اس قانون نے ہم جنس پرستی اور ایک ہی جنس کے باہمی افراد کی آپس میں شادی کا قانونی رستہ کھول دیا۔ اب کوئی بھی شخص عورتوں کا شناختی کارڈ بنا کر عورتوں کی سیٹ پر ملازمت حاصل کرے، خواتین کے تعلیمی اداروں میں فیمیل ٹیچر لگے، خواتین کی مجلسوں میں جائے اور معاذ اللہ کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرے، کوئی عورت مرد بن کر وراثت میں اپنا حصہ بیٹوں اور بھائیوں کے برابر حاصل کر سکے، کوئی مرد لیڈیز واش روم استعمال کرے، الغرض کوئی بھی حسب ضرورت مخالف جنس اپنا کر کے دوسرے کے حقوق پامال کرے اور اگلے کے حق چھینے اور اس پر کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو اور قانون بھی کوئی گرفت نہ کر سکے۔ پلس یہ کہ اس قانون کے نتائج پر کچھ مزاحیہ پہلوں کی جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ مثلا بندہ چند کھڑے افراد سے یہ پوچھے گا کہ تم میں سے مرد کون ہے، بیٹا اپنے باپ سے کچھ عرصے کے بعد سوال کر سکے گا کہ آپ کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ آئے دن شناختی کارڈ، بے فارمز
اور دیگر کاغذی کارروائی کے لیے بھاگ دوڑ جاری رہے گی۔ جب کسی مرد کو قانونی طور پر پھنسانا ہوگا تو عورت بن کر کے اس پر کیس دائر کر دیا جائے گا، اور جب جائیداد میں زیادہ حصہ مل رہا ہوگا تو عورت مرد بن کر کے زیادہ حصہ حاصل کر لے گی۔ دو چلتے ہوئے مردوں سے پوچھا جائے گا کہ تم میں سے کون مرد ہے اور کون عورت ہے۔ ہاتھ ملانے سے قبل پوچھا جائے گا کہ تم میں کوئی عورت تو نہیں ہے۔ مرنے والے کے ورثاء سے پوچھا جائے گا کہ اس کو غسل دینے کے لیے مرد کو بلایا جائے یا عورت کو بلایا جائے۔ ماں اپنے بچوں سے کہہ سکے گی آج سے میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ بچہ کاغذوں کے اندر باپ کے نام والے خانے میں آئے دن نام تبدیل کرے گا کہ آج کل میرے والد مثلاً چودھری لطیف نہیں ہے بلکہ رخسانہ بی بی ہیں۔ یہ ہے ہمارے لیڈروں کی گندی سوچ، احمقانہ ذہن اور غلامی کا حق ادا کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے اس قانون کی شرعی حیثیت بھی پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم جنس پرستی یہ ان افعال میں سے ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کا وبال جو ہے وہ پوری قوم پر آیا کرتا ہے۔ افسوس، پہلے ہی پاکستان سیلاب کے نقصانات سے دوچار ہے، طرح طرح کے مصائب و آلام ہم پر آتے ہی رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ عظمت باری تعالی، ختم نبوت، ناموس رسالت پر حملوں کے ساتھ ساتھ بے حیائی کو عام کر کے ہمارے لیڈرز ہمارے ملک کا بیڑا کر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ ریل غلام جن انگریزوں کے پیچھے لگ کر شرعی قوانین کا قتل عام کر رہے ہیں، اپنے شہریوں کو ان انگریزوں کے شہریوں جیسے بنیادی حقوق بھی دینے سے یکسر عاجز ہیں، اور عذاب الہی کو دعوت دے کر جو کچھ اس قوم کے پاس بچا کچا ہے اس کو بھی برباد کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ ناظرین، شیطان جب بارگاہ پروردگار سے مردود ہوا تو اس نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے حضور یہ کہا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیر دیں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑتا ہے۔ پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 119 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ یہ شیطان کا کہنا تھا کہ میں ضرور لوگوں کو طرح طرح کی چیزوں کی، کبھی لمبی عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی باطل خواہشات کی، اور کبھی اور قسم کی امیدیں دلاؤں گا، اور وہ ان امیدوں کے ساتھ دنیا میں پھرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے غافل رہیں گے۔ شیطان نے ایک بات یہ بھی کہی کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں گے۔ یہ شیطان ہی کی اتباع ہے کہ کوئی بھی مرد یا عورت اپنی جنس تبدیل کروا کے اپنے آپ کو خصی اور ناکارہ بنا لے، نہ ماں بننے کی صلاحیت رہے، نہ باپ بننے کی صلاحیت رہے، اور ہم جنس پرستی میں پڑھ کر کے بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مستطاب الاکلیل فی استنباط التنزیل میں اسی آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے خصی ہونے، بدن گودنے اور اس طرح کے دیگر اعمال کی حرمت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی الٹی شرمگاہیں ہوں گی، ان سے نکاح کیا جائے گا جیسا کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، بس یہ بے حیائی کا عمل کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ حدیث مبارکہ تو بالکل ہمارے اس قانون کے متعلق ہے کہ مرد جو ہیں وہ آپریشن کے ذریعے اپنی شرمگاہیں عورتوں جیسی کروا رہے ہیں اور دوسرے مرد ان سے شادیاں کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ تعالی۔ مجموع الزوائد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ جب میری امت 6 چیزوں کو حلال سمجھ لے اس وقت ان پر ہلاکت نازل ہوگی، جب ان میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا ظاہر ہو، جب شرابیں پیئیں گے، جب ریشم پہنیں گے، جب گانے باجوں کو اختیار کریں گے، مرد کی شہوانی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہوں گے اور عورت کی شہوانی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہوں گی،
تب ان پر ہلاکت مسلط ہو جائے گی، العیاذ باللہ تعالی۔ اس حدیث پاک میں واضح طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ہلاکت کی جو آخری وجہ ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مرد کی جو شہوانی خواہش ہے اس کو پورا کریں گے، اور عورتیں اپنی شہوانی خواہش عورتوں سے پورا کریں گی، جیسا کہ فی زمانہ ہم جنس پرستی میں یہی تو رائج ہے۔ فاسق، عیاش، بے دین، مکار، فریبی اور جھوٹے نعرے لگا کر کے ہم سے ووٹ لینے والے ہمارے یہ لیڈرز ہم پر مسلط ہیں، اور افسوس کہ یہ قوم پھر بھی ان کے اوپر فریفتہ ہے۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ہے کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قوم کا فاسق ترین شخص ان کا سردار ہوگا، قوم کا معزز ترین آدمی ان میں ذلیل ترین ہو کے رہ جائے گا، اور آدمی کی جو عزت ہے وہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ میں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہونے کے قومی اسمبلی میں پاس ہونے والے اس بل کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں۔